دوستو، ایک دفعہ ایک شخص سلطان ٹیپو کے دربار میں حاضر ہوا اور سلطان کے سامنے جا کر قرض کی واپسی کا تقاضا کیا۔ تمام درباری حیران تھے۔ ٹیپو سلطان نے کہا، کہو اے شخص، کیا بات ہے اور کون سا قرض میرے ذمہ ہے جس کا تقاضا کر رہے ہو؟ ضعیف شخص بولا، جناب سلطان، اگر آپ کو قرض یاد نہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لہذا مجھے اجازت دیں۔ مگر سلطان نے فرمایا، آپ اپنا قرض وصول کر کے ہی جائیں گے۔ اس پر ضعیف شخص رک گیا اور کہا، سلطان معظم، سرنگا پٹم کی پہاڑیوں کے قریب واقع جنگل میں میری جھونپڑی ہے۔ ایک دفعہ جب آپ ولی عہد تھے تو شکار کھیلتے کھیلتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر سخت پیاس کی حالت میں میری جھونپڑی کی طرف آ نکلے اور پانی مانگا۔ میں نے آپ کی خدمت میں اناروں کے شربت کا ایک پیالہ پیش کیا۔ آپ نے پیاس بجھانے کے بعد کہا تھا، بابا ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم کبھی ہماری خدمت میں حاضر ہو کر اپنا انعام وصول کر لینا، تمہارا انعام ہم پر قرض رہے گا۔ آج وہی قرض وصول کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، سلطان اپنے وعدے سے نہیں پھرا کرتے اور مجھے اپنا وعدہ یاد آ گیا ہے، لہذا تم خود فیصلہ کرو کہ قرض کی وصولی کس طرح چاہتے ہو۔ علی جاں، میں شربت کے پیالے کے عوض آپ کی آدھی سلطنت چاہتا ہوں۔ ضعیف شخص کی یہ بات سن کر سارا دربار سناٹے میں آ گیا اور خود ٹیپو بھی چند لمحات کے لیے خاموش ہو گئے، لیکن پھر بولے، بابا ہم تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تمام درباری اور وہ ضعیف بزرگ بھی یہ سن کر دنگ رہ گئے۔ اس پر ضعیف شخص نے کہا، علی جاں، آپ بے شک قول کے سچے ہیں، میں اپنی خواہش واپس لیتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ مجھے بس سادہ پانی کا ایک پیالہ دے دیں تاکہ شرط پوری ہو سکے۔ سلطان نے یہ خواہش پوری کر دی اور حکم دیا کہ جنگل میں بوڑھے کی جھونپڑی کے گرد اناروں کا وسیع باغ لگا دیا جائے۔